أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک میاں نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ ہم پچھلے لیکچر میں کلمے کو ہی سمجھ رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، ہمیں دیکھیے ہم نے کتنے دیکھا اسلام کے کتنے ارکان ہیں، 5 کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی کہ پہلا ارکان کیا ہے؟ کلمہ، یعنی کہ عقیدہ ہے، یعنی کہ اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے کیا کیا 50 سیکنڈ ہم نے اس کو پڑھ کر ہم سمجھ رہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا اور ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اس پہ لگ گئے، پر جو عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے وہ عمل بنا ایمان کے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں سیکھنا ضروری ہے، کلیمے کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کلیمہ سیکھیں گے تو ہمارے عمل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ضائع نہیں جائیں گے، یہ کلیمے کے ذریعے ہمارے عمل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو گئے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے کلیمے کو سمجھا، کلیمے میں لا سے مراد کیا ہے، مخلوق سے مراد کیا ہے، کس چیز کا انکار ہو رہا ہے، کس چیز کا اثبات ہو رہا ہے، ہم نے یہ دیکھا۔ اور الہ کو ہم سمجھ رہے تھے، الہ کے 4 اعتبار ہیں، یعنی کہ کتنے ہیں؟ 4، ذات، صفات، آفر اور آثار۔ چوتھا جو اعتبار ہے، یعنی کہ یہ چوتھا اعتبار جو کوئی بندہ، یعنی کہ بندہ جب دل میں تصدیق کر لے گا کہ اللہ ہی مالک ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے۔ یعنی کہ یہ بندہ جب بندہ کے دل میں تصدیق ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ ہی مالک ہے اور ہم کیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ امانت ہے، اور تمام جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کا انکار کرنا ہے، یعنی کہ وہ ان مخلوق کا انکار کرنا نہیں ہے، مخلوق کی الوہیت پن کا، مخلوق کی حاجت رسی پن کا ہمیں انکار کرنا ہے۔ کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے۔ یہ بندہ جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو بندہ یہ جہنم سے نجات پائے گا، کیونکہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے کلیمے کو ہی لے کر ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کر ہم سمجھ رہے تھے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کس چیز کی نفی کرنا ہے، کس چیز کا ہمیں انکار، کس چیز کا ہمیں انکار کرنا ہے، کس چیز کا ہمیں اس بات کرنا ہے، یہ دیکھ رہے تھے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بھی دیکھا کہ کل نماز میں جو پہلی چیز ہے انی وجیاتو وجیہ، یعنی کہ یہ والی، اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رخ کیسا کرنا ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے انشاءاللہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ کہ تکبیر تحریمہ اور قیام کی اصل فہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے ہم جو ہے کلیمے کو سمجھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے تھے۔ اب نماز میں دیکھیے ہر عمل میں جو ہے ایمان ہونا ضروری ہے، یعنی کہ بنا ایمان کے کون سا بھی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ روزہ ہے، روزہ کیا ایمانن اور احتسابن کے ساتھ جو ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اسی طرح سے نماز میں بھی ہمیں ایمان لانا کیا ہے؟ یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر ہمارا کون سا بھی رکن نماز میں جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ اکبر ہے، اب جو ہم اللہ اکبر جو سمجھ رہے ہیں یعنی کہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ نماز میں کیا ہے؟ یہ فرض ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اب تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کیسا کہنا ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم ہاتھ کی طرف، ہم یہ کیسا ہے طریقہ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کیسا اللہ اکبر کہنا جیسے کہ ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، ہتھیلیاں انگلیوں کو جو ہے چہرے کے جو ہے تھوڑے سے نیچے رکھنا ہے، اب قبلے کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے، یہ طریقہ ہم نے سیکھا ہے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کسی کو امانت دیے، ٹھیک ہے، ہم امانت دیے، جیسے کہ ہم لوگ جو ہے لیڈیز ہے، ہم نے کیا کیا، ہم کسی کو جو ہے جیولری دیا، یعنی کہ ہم نے گولڈ دیا یا کون سی بھی چیز ہم نے جو ہے کسی کے پاس رکھ کر ہم جو ہے باہر گئے۔
اب وہ چیز ہم کسی کو امانت کے طور پہ دیں، یا ہمیں ہمارے پاس کوئی جنے جو ہے ہمارے پاس جو ہے سونا رکھ کر گئے یا کوئی چیز رکھ کر گئے، تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے اسے واپس کر کر ہم ہاتھ اٹھا کر بولتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے ہر چیز آپ کو دے دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک ہمیں عام یہاں پہ دیکھیے، اولیاء اللہ جو ہے ہمیں عام فہم میں بتاتے ہیں، یعنی کہ جیسا ہم نے امانت کو کیسی طرح لوٹایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھ اٹھایا ہے، اٹھا کر بتایا کہ ہم نے جو کچھ ہمارے پاس آپ نے رکھا تھا وہ ہم نے امانت آپ کو دے دیا ہے۔ اب یعنی کہ یہاں پہ عام فہم میں یعنی کہ عام انڈرسٹینڈنگ سے ہم یہاں سمجھ رہے کہ جیسے امانت کو ہم کیسا لوٹا رہے ہیں، جیسے جیولری ہے تو ہم کیسا دے رہے ہیں، اسی طرح سے ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی حوالے ہو جانا ہے۔ یعنی کہ ہم ایسا حوالے ہو جانا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تو ہی مالک ہے۔ تمام جتنے بھی مخلوق ہے وہ سب 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 جو ہے وہ سب کا ہم انکار کریں گے کہ وہ کیا انکار کرنا ہے کہ کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، تو ہی مالک ہے، یہ ملک تیری ہے۔ یعنی کہ ہم کیسا کوئی چیز امانت کے طور پر ہم کیسا لوٹاتے ہیں ہاتھ میں، تب لوٹا کر کہتے ہیں ہم نے جو ہے ہر چیز آپ کو دے دیا ہے۔ یعنی کہ سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال اولیاء اللہ دے کر سمجھاتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز کسی کو واپس کرتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھاتے، ہم جو ہے دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھو آپ کی چیز آپ کو لوٹا دی، ٹھیک ہے؟ اب سمجھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے اسی طرح سے جب ہم نماز میں تیر رہے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہم ہتھیلیوں کو اٹھا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کو ہمارے طرف ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو حوالے ہو جانا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ تو ہی مالک ہے، تمام مخلوق وہ کا بھی تو ہی مالک ہے۔ یہ جو جسم ہے، یہ ہر چیز کیا ہے؟ یہ تیری ہی امانت، یعنی کہ یہ ہمارے پاس یہ امانت ہے، تو ہی اس کا مالک ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہاں پہ انکار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر میں ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جا رہے ہیں، سب تیرا ہی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ اکبر ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی تجدید ہے۔ ایمان لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ ایمان کی تجدید ہے۔ یعنی کہ نماز میں بھی ہمیں وہاں پہ یہی عمل بتانا ہے، ہر چیز میں جتنے بھی رکون ہیں نماز میں، جتنے بھی رکون ہیں، یعنی کہ ہر رکون میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھپائی رکھی ہے، کیا چھپائے؟ کہ ہم نے حقیقت کو چھپائے رکھے، تو ہمیں وہ حقیقت کو جانتے ہوئے ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ اللہ اکبر جب کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں، تو ہی مالک ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ اب جب دیکھیں ہم کبھی جب یعنی کہ جب اونچی جگہ پہ چڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز کے باہر، یعنی کہ نماز کے باہر سب سے پہلے اللہ اکبر کب کہا گیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ دشمنوں کو دیکھ کر کہا تھا اللہ اکبر، یعنی کہ تمام صحابہ نے بھی جواب دیا اللہ اکبر، یعنی کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، کوئی فائدہ اور نقصان دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہا تو ہی نقصان دے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے یہ کب ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی بڑا ہے جب ہم کب کہیں گے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، ہم مخلوق کی الوہیت پر، مخلوق کی حاجت روائی پر، کوئی مخلوق ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، کوئی مخلوق ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، یہ جب ہم دل میں بٹھائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بڑا ہے، اللہ اکبر کہنے والے بنیں گے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنا ایک اونٹ کو ذبح کرنا یعنی کہ تقسیم کرنے کے برابر ہے۔ اب دیکھیں نماز میں ہمیں پریکٹس کیا جا رہا ہے، نماز میں یہاں پہ جو نماز ہے یہ عمل جو ہے، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی نماز پڑھنے والا بنائے، ہم حقیقی جو ہے اللہ اکبر کہنے والا بنائے، ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہونے والا بنائے ہمیں اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ اکبر کیا ہے؟ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تجدید ہو رہی ہے یہاں پہ، یعنی کہ اللہ کے حوالے کیسا ہونا ہے ہمیں جو ہے ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہم کیا پریکٹس کریں؟ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ اب دیکھیں تکبیر کے بعد قیام کرنا ہے، یعنی کہ قیام شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جو قیام شروع کریں وہ کیا ہے؟ تکبیر کے بعد ہم جو قیام کریں
ہمیں جو ہے اس بات کا جو ہے اعلان کرنا ہے، یعنی کہ کیا قیام کرنا ہے کہ نماز کے ایک ایک، اب نماز کے ایک ایک رکوع میں جو ہے حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی ہے، آج ہم وہی دیکھ رہے کلمے کے تئے، ہم جو ہے ہر رکون کو دیکھ کر جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا سمجھ رہے کہ میں میں مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یعنی کہ ہم یہاں پہ انکار کر رہے ہیں، کس چیز کا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر ہم پھر قیام کرتے ہیں۔ قیام کیا ہے؟ اب ہم یعنی کہ قیام کیا ہے؟ ایک ہی قیام کیا ہے کہ اب تم جس بات کا اعلان کیا، یعنی کہ ہم جو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، جب ہم جو جس بات کا اعلان کر رہے ہیں اس پہ ہمیں ٹک جانا ہے، یعنی کہ اس پہ جو ہے ہمیں ٹک جانا ہے، مضبوطی کے ساتھ جو ہے ہمیں ٹک جانا ہے۔ تو ہی مالک ہے، ہم یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جا رہے ہیں، اب جو حوالے کر دیا اب اس پہ ٹک جانا ہے، مضبوطی کے ساتھ ٹک جانا کیا ہے؟ یہ قیام کرنا ہے۔ اب دیکھیے آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں قرآن شریف سے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ 138 میں کہ مسلمانوں ان لوگوں سے کہو ہم نے خدا کے رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ خدا کا رنگ سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ۔ واقعہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ جو ہے جنگ کی طرف تشریف فرما ہو رہے تھے، تو بیچ راستے میں جو ہے سب کو جو ہے پیاس لگی، وہاں سے جو ایک حبشی جا رہا تھا، ایک جو ہے حبشی جو ہے وہاں سے جا رہا تھا، اس کو جو ہے اس کے جو وہ جو ہے اپنے مالک یعنی کہ اپنے آقا جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، وہ تو غلام تھا، وہ غلام تھا، اس کے لیے جو ہے پانی لے کر جا رہا تھا، اون پر جو ہے مشقیزیں لگا کر جو ہے لے کر جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا صحابہ کو جاؤ اسے پکڑ کر لے کر آؤ۔ جب اسے پکڑ کر لے کر آیا تمام مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس سے جو ہے پانی لیا، پانی لے کر پی لیا، اور جب پانی لے کر پیا سب نے تو پی لیا، جب دیکھے تو مشکیزیں سیم جتنا جیسا بھرے ہوئے تھے ویسا بھرے ہوئے تھے، اب جتنا پانی تھا اس میں اتنا ہی پانی تھا، ایک خطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اور وہ کون تھا؟ وہ غلام کو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر جو ہے اپنے سینے مبارک سے لگایا، وہ شخص نے جو ہے مدد کی، یعنی کہ پانی پلائی، یعنی کہ صحابہ کو پانی پلایا، مدد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسے انعام عطا کیا۔ کیا انعام عطا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے سینے مبارک سے لگایا۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی امتی کسی امتی کا جو ہے مدد کرتا ہے تو اس کے جو ہے سینے مبارک سے لگا رہے ہیں۔ ہم دیکھیے ہم جو ہے کسی کی مدد تو ہم سوچتے ہیں، آج یہ فی زمانہ ایسا ہو گیا کہ ہم جو ہے مدد تو ہم سوچتے ہیں، پہلے ہم اپنا دیکھتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے آپ جب وہ جو حبشی جو غلام تھے، آپ کا کلر جو ہے بہت کم تھا، آپ کا کلر جو ہے کالا تھا، تو آپ بہت کالے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو سینے مبارک پر لگایا تو آپ کا کلر جو ہے سفید ہو گیا۔ اب دیکھیے اب وہ جو حبشی تھا یعنی کہ وہ جو غلام تھا، وہ غلام کیا ہو گیا؟ وہ غلام جو ہے اپنے آقا کی طرف پہنچا پانی لے کر، تو آقا نے اس کے یعنی کہ جس کے پاس وہ کام کرتا ہے، تو اس نے جو ہے کہا کہ میرا غلام کدھر ہے؟ تو پھر وہ شخص یعنی کہ جو غلام تھا اس نے کہا کہ میں ہی آپ کا غلام ہوں، نہیں میرا غلام کا کلر جو ہے کم تھا، تم تو سفید ہو، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے مبارک سے لگتے ہی اس کا کلر چینج ہو گیا، دیکھیے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا وہ۔ اب وہ شخص جو ہے یعنی کہ وہ غلام سے جو ہے اس کا آقا جو ہے کوشچن کر رہا ہے، نہیں نہیں تم میرے غلام کے ساتھ کیا کرے بتاؤ، نہیں نہیں میں آپ کا ہی غلام ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ غلام نے کہا کہ ہاں آپ مجھے پہچان رہے نہیں نا، تو ٹھیک ہے ہم دونوں کے بیچ کے جو راز کے باتیں میں اسے کہوں گا تو آپ پہچان لیں گے۔ تو جو ہے غلام نے کیا کیا؟ غلام نے جو ہے تمام جتنے مطلب اس نے جو ہے راز بتائے، تو جو ہے اس نے جو آقا نے کیا کیا؟ آقا نے جو ہے اسے پہچان لیا۔ پھر وہ شخص نے یہ فرمایا کہ ایک مبارک ہستی کے سینے سے میں جب لگا تو میرا کلر جو ہے بدل گیا، یعنی کہ یہاں پہ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نے کیا دیکھا کہ مسلمانوں ان لوگوں سے کہو ہم نے خدا کے رنگ کو اختیار کر لیا، یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ خدا کے رنگ یعنی کہ لا الہ کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے، یہ تو جو ہے اس کا رنگ مطلب اس کا رنگ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک یعنی کہ سینے مبارک سے لگتے ہی اس کا کلر چینج ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھیں ہم تو امتی ہے،
ہمیں پتا ہے فلاں فلاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، کلمے کو سمجھنا ہے، یعنی کہ ہم جو ہے ہمارے دل کو پاک کرنا ہے۔ جب یہ دل کو پاک کریں گے، جب ہمارا جو ہے قلب جو اللہ پاک نے ہمیں دیا وہ قلب، اگر ہمارا قلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جب جڑ جائے گا تو ہمارا بھی زندگی کا کیا حال ہوگا، ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور ہمارے زندگی کا کلر ہی چینج ہو جائے گا۔ آج ہم جو زندگی کا کلر جو ہمارا سیاہ ہو گیا، جو ہم جو گناہ کی زندگی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تمام جو ہمارے پر جو پریشانی ہے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ ہمارا ہی عمل ہے۔ آج ہمارے پر جو مصیبتیں جو برس رہی وہ ہمارا عمل ہے۔ ہم جو اللہ کو نہیں پہچانے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچاننے سے ہمارے زندگی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے۔ تو ہمیں وہ کلر کو جو ہے ہمیں خدا کے کلر یعنی کہ رنگ میں بدلنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت مبارکہ جو ہے کنٹینیو چل رہا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ ایسا رنگ ہے کہ اس رنگ سے کوئی رنگ بہتر بھی ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ مسلمانوں، ان لوگوں سے کہو ہم نے خدا کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیے ہم کس چیز کا رنگ ہماری زندگی میں ڈالنا ہے، ہم کس چیز کا رنگ ہماری زندگی میں ڈال رہے ہیں، ہم دیکھیں کیا ہم ہمارا رنگ ڈال رہے ہیں، کیا ہم کسی اور کا مخلوق کا رنگ ڈال رہے ہیں، کیا اگر مبارک بات ہے اگر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ رہا، تو ہمیں چاہیے کہ کلیمے کے رنگ کو ہماری زندگی میں لانا ہے۔ یہ لائیں گے تو ہم حقیقی عبادت گزار بنیں گے۔ افضل عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی کہ ہمیں وہ رنگ چڑھانا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہمارے دل میں، ہمارے زندگی میں اگر ہمیں تصدیق کرنا ہے، یہ کریں گے تو ہم اللہ اکبر سچے تکبیر اور قیام کرنے والے بنیں گے، اور وہ ہماری جو افضل عبادت جو نماز ہے، وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کلمے کو سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گے۔ اور ہم یعنی کہ ہماری جو زندگی، جو گناہ کی زندگی جو ہماری ہو گئی ہے، وہ گناہ کی زندگی ہمارا جو جسم، ہماری جو زندگی کا کلر جو چینج ہو گیا، وہ کلر اللہ تعالیٰ کے رنگ میں جب تبدیل ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ بھی نور، یعنی کہ وہ جو شخص تھا، وہ شخص دیکھیے، وہ شخص کا کلر کم تھا، پھر اس کے بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جڑ گیا تو اس کا کلر کیا ہو گیا؟ سفید ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے رنگ میں آ جائیں گے تو ہماری زندگی کا بھی کلر جو ہے چینج ہو جائے گا، ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو ہمیں کلیمہ سیکھنا ضروری ہے، کلیمہ اہم چیز ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم 50 سیکنڈ ہم پڑھ کر، 1 منٹ ہم پڑھ کر ہم سمجھ رہے ہم نے اس کا حق ادا کر لیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کلیمہ سیکھنا ہے، یہ سیکھیں گے تو ہم جو عمل کریں گے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، صدقات ادا کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، ہم جب کلیمہ سیکھیں گے تو عمل قبول ہوگے۔ اگر ہم بنا ایمان کے، بنا کلمہ سیکھے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یا تو ہم خود کے لیے پڑھیں گے یا لوگوں کے لیے پڑھیں گے یا دکھاوے کے لیے پڑھیں گے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھ کر، یعنی کہ جیسا رخ کرنے کا انہی وجہات وجہ اس میں رخ کرنے کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا، آج کیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کرنے کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھیں گے تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، حج بھی قبول ہوگا، ہم جو چھوٹے چھوٹے عمل، جو بھی ہم بڑے بڑے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگے۔ ہم چھوٹی چیز اگر ہم نیت بھی کر لیں گے یہ لا الہ کے تحت تو وہ قبول ہو جائے گا۔ تو ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔